بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شعور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے گھر سے مسکراتے ہوئے باہر آئے تو کسی نے ان سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خلیفہ کے سامنے ایک عجیب مسئلہ پیش ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ارمینیا کے قاضی، آج کل ارمینیا کا نام بہت چل بھی رہا ہے، کہ ارمینیا کے قاضی کے پاس دو عورتیں اپنے گھڑے کا مقدمہ، گھڑا جس میں پانی رکھا جاتا ہے، اپنے گھڑے کا مقدمہ لے کر آئیں، اور مقدمہ کچھ اس طرح تھا کہ دونوں کہیں سے پانی بھر کر لا رہی تھی۔ ایک جگہ دونوں نے آرام کرنے کی غرض سے اپنا گھڑا اتار دیا، رکھا، اور اسی دوران ایک کا گھڑا دوسرے کے گھڑے پر گر پڑا اور دونوں ہی گھڑے ٹوٹ گئے اور پانی بہہ گیا۔ اب دونوں نے اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے آیا، دونوں یہ مقدمہ لے آئی اور ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہنے لگی کہ اس کا گھڑا میرے گھڑے پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ ایک کہتی تھی کہ میرا گھڑا جو ٹوٹ گیا ہے اس کے گھڑے نے توڑا ہے، اور دوسری بھی یہی بات کہہ رہی تھی۔ قاضی نے دونوں کو دیکھنے لگا کہ مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے، لیکن کچھ فرق نہ کر سکے قاضی صاحب۔ اب وہ قاضی صاحب نے سپاہی سے کہا کہ ان دونوں کو تھوڑی دیر بعد لے آؤ۔ سپاہی نے ان دونوں کو باہر نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب آنے کو کہا تو یہ پھر شور مچانے لگی کہ اس کے گھڑے نے میرا گھڑا توڑ دیا۔ اب قاضی دوبارہ ان کو دیکھتے رہے، پھر گھڑے کا واقعہ وہ کرنے لگی، اور قاضی ان کی طرف دیکھنے لگا کہ میں کیا کہوں، کیا کروں، مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے۔ پھر سپاہی سے کہا کہ انہیں باہر لے جاؤ اور کچھ دیر بعد اس کو حاضر کرو۔ اب یہ پھر شور مچانے لگی کہ اس کے گھڑے نے میرا گھڑا توڑ دیا ہے۔ بات وہی تھی، قاضی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، کس پہ مقدمہ کیا جائے۔ آخر کار قاضی تنگ آ کر سپاہی سے کہا کہ جاؤ دونوں کو دو گھڑے خرید کر دو تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ اب شام کو قاضی کو اپنے خاص آدمی نے بتایا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ قاضی نے گھڑے کا فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ بیچارہ قاضی کرے تو کیا کرے کہ دونوں کو گھڑا لے کر دیا، بلکہ وہ فیصلہ کرتے۔ تو قاضی نے کہا کہ لوگ اس سے خوش نہیں کہ جس مقدمے کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کا جرمانہ یا بدلہ چکا دیتا ہوں اپنی ہی جیب سے۔ اب جس مقدمے کا میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا، تو دونوں کو راضی کرنے کے لیے میں خود اپنی جیب سے دے دیتا ہوں اور مسئلہ ختم کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ختم ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ ہارون رشید کو کہا کہ قاضی بڑا دانا انسان ہے، ہوشیار ہے، اس کا وظیفہ بڑھا دینا چاہیے، یعنی ان کی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے تاکہ وہ جرمانہ بھر سکے۔ یعنی وہ ایک بیچارہ اگر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا تو وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے، تو اپنی جیب سے نہ دینا پڑے، بلکہ ان کی ان کے پاس اتنا آمدن تو ہو کہ وہ دوسروں کے مسائل حل کر سکے اس سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے کے قاضی بھی عورتوں کی لڑائی میں انصاف کرنے سے قاصر تھے۔ عورتوں کی لڑائی یہی ایسی ہوتی ہے اور انہیں اپنے جیب سے ہی جرمانہ بھرنا پڑتا تھا، لہٰذا عورتوں میں انصاف کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن اس سے ایک بات جو سامنے آتی ہے، اور وہ اس زمانے کے لحاظ سے، کہ آج کل کے ہمارے جج کیسے ہیں، غریب کو تو فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں،
اور امیر کو لٹکائے رکھتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے تعویلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی راستہ نکالنے کے لیے کہ ان کو کیسے بعزت بری کر دیا جائے کہ یہ ان پر مقدمہ کیسے ہوا۔ اور اس سے بڑھ کر بھی جو غریبوں کا فیصلہ وہ کرتے ہیں ان سے باقاعدہ پیسے لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا انصاف بکتا ہے اور بک کر بھی آپ کو انصاف نہیں ملتا، خرید کر بھی آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ ہے المیہ، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو اس میں ظلم بڑھتا ہے اور لاقانونیت بڑھتی جاتی ہے۔ انصاف ہی جو ہے وہ ضامن ہے امن اور سلامتی کا۔ جب ظالم کو یہ پتہ چلے کہ مجھے بھی انصاف ملنے والا ہے، یعنی ظلم سے روک کر مجھے روک دیا جائے گا، اور مظلوم کو بھی کہ مجھے بھی ظلم کا بدلہ جو ہے دیا جائے گا جو مجھ پر ظلم ہوا، تو پھر کوئی جو ہے غلط نہ سوچ سکے گا اور نہ غلطی کی طرف جانے کا جو ہے اس کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے ججوں کو جو انصاف کے ادارے میں بیٹھے ہیں ان کو بھی حق اور سچ پر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔